والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے جوتے میں لوہے کے تسمے لگا رہے تھے، لوہے کے یعنی کہ لوہے کی تار کے تسمے لگا رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری امید لمبی ہو گئی ہے، تم ثواب سے بے رغبت ہو گئے ہو، نیکیوں سے جی چرانے لگے ہو۔ بے شک جب کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹے اور اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس عمل کی برکت سے اس پر اللہ پاک کی درود، رحمت اور ہدایت رحمت برستی ہے، پس یہ جزا اس کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہے۔ وہ اس حدیث پاک کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نیکیوں کی حرص کی ترغیب دلائی ہے۔ اگرچہ لوہے کی تار کے تسمے باندھنا جائز ہے، اگر وہ دوسرے تسمے باندھے جاتے ہیں تو وہ بار بار ٹوٹتے ہیں، بار بار انہیں جوڑنا پڑتا ہے، تو اب یہ ایک سہولت ہے کہ اس نے لوہے کی تار کے تسمے بنا لیے تھے، اب بار بار ٹوٹیں گے نہیں اور بار بار جوڑنا نہیں پڑے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری امید لمبی ہو گئی ہے، تم نیکیوں سے جی چرانے لگے ہو۔ تسمہ ٹوٹ جاتا تو کیا ہوا؟ اگر تم تسمہ ٹوٹنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہو گے تو فرمایا کہ تم پر اللہ پاک کی رحمت بھی ہوگی، تم پر درود بھی ہوگا اور تمہیں ہدایت بھی ملے گی۔ اگر لوہے کا تسمہ باندھنے سے تم باندھو گے، نہ وہ ٹوٹے گا، نہ تم انا للہ پڑھو گے، تو کتنی ساری نیکیوں سے تم محروم ہو گئے۔ تو بسا اوقات اگر جائز کام، بسا اوقات بہت سے ایسے جائز کام ہیں جس جائز کام کرنے کی وجہ سے بندہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ تمہارے اندر نیکیوں کی حرص ہونی چاہیے، جائز کام چھوڑ دو۔ یہ نہ کوئی یار جائز ہے بس ٹھیک ہے کہ واش روم میں کھڑے ہو کر، بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے، لیکن آپ اس ثواب سے تو معروم ہو گئے نا کہ بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے، قبلے کی طرف رخ کر کر وضو کرنا سنت ہے، اس سے تو معروم ہو گئے۔ اور جس واش روم کے اندر وضو کیا جا رہا ہے، جہاں پر WC بھی ہے، وہاں پر تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ پڑھنے سے بھی معروم ہو گئے، کیونکہ جہاں پر استنجا خانہ بھی ہو، ساتھ میں بیسن بھی ہو، وہاں تو بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگرچہ بہت سارے ایسے جائز کام ہیں جن جائز کاموں کی وجہ سے ہم بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اس جائز کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بندے کو رات جلدی سو جانا چاہیے تاکہ وہ فجر تو کیا تہجد کے لیے بھی بآسانی اٹھ سکے۔ اگرچہ رات کو تھوڑی دیر لیٹ میں سو جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر رات کو اتنی دیر سے سوئے کہ اس کو فجر کی نماز میں بھی اس سے نہ اٹھا جائے، تو اب رات دیر سے سونا بھی اس کے لیے جائز نہیں، رات دیر سے سونا اس کے لیے گناہ کا کام ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمان جب ایک اسلام قبول کرتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، اس کی زندگی میں بہت سارا نشیب و فراغ آتا ہے، اس پر مصیبتیں پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، اور یہ مصیبتیں اور پریشانیوں پر صبر کرنے پر اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ پریشانی میں ضرور مبتلا رہتا ہے۔ ہم ہر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ بڑی موج میں ہے، یہ بہت موج میں ہے، نہیں بھائی، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ضرور ہے،
اور ہماری زندگی کوئی آسان نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو ایسی آسان بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے کہ کسی طرح سے ہماری زندگی آسان ہو جائے. اللہ پاک نے زندگی آسان رکھی نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے. جب تک یہ زندگی رہے گی کوئی نہ کوئی مشقت آتی رہے گی. آپ زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کو چھوڑ کر آخرت کو آسان بنانے کی کوشش میں لگے، آپ ناکام ہو جائیں گے. امپاسبل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. آپ کہہ رہے ہو کہ میں اگر فلاں ملک کی مجھے نیشنلٹی مل جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، فلاں بزنس کر لوں تو آسانی ہو جائے گی، فلاں ڈگری حاصل کر لوں تو آسانی ہو جائے گی. بھائی آپ جس قرآن پر ایمان لائے ہو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنا والا پیدا. یہ مشقت جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، آپ کو مشقت رہنی ہے. تو یہ آپ چھوڑ دیں کہ ہماری مشقتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں. زندگی میں مشکلات رہنی، ہاں صبر کر کر اجر کمائیں. مصیبت آنے پر، پریشانی پر حضور فرما رہے تسمہ ٹوٹے تو انا للہ کہو. یعنی کہ تسمہ کیا 2 ٹکے کی چیز ہے. فرمایا تمہارا 2 ٹکے کا بھی نقصان ہو جائے تو انا للہ کہو. اللہ تم پر درود نازل کرے گا، تم پر رحمت نازل کرے گا، اللہ تمہیں ہدایت دے گا. اور فرمایا کہ یہ ثواب ملنا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے، پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہمارا کمپٹیشن چلا ہوا ہے دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کا. ہم نے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے ہوئے ہیں. موبائل لینا ہے تو اس نے ایسا لیا تو میں ایسا لوں گا، اس نے گاڑی ایسی لی ہے تو میں ایسی لوں گا، اس نے مکان ایسا بنایا تو میں ایسا بناؤں گا. ہماری ریس لگی ہوئی ہے دنیا حاصل کرنے، جبکہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں ریس لگاؤ اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. لوگ سمجھتے ہیں زندگی آسان ہے، اور بھائی زندگی آسان نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دنیا سجن المؤمن. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. قید خانے میں آسانی نہیں ہوتی، قید خانے میں راحت اور مزے لذتیں نہیں ہوتی. قید خانہ ایک تکلیف اور غموں اور پریشانیوں کی جگہ ہوتی ہے. تو مومن کے لیے یہ دنیا ایک تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کی جگہ ہے. آپ اس کو باغ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو بڑے مزے کی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں. اگر مومن ہے تو یہ جگہ مزے کی جگہ نہیں بن سکتی. مزے کی جگہ کافر کے لیے ہے، فاسق کے لیے، ظالم کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے جہاں پر اس کو طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہیں گی. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی، اس کا مال و دولت تباہ ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوا، اس کی یا رسول اللہ مجھ سے اسلام واپس لے لیں. مجھے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری آنکھیں روشن تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اسلام قبول کرنے کے بعد میرا سارا کاروبار، میرا سارا مال تباہ ہو گیا. تو میں اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی واپسی نہیں ہوتی. اسلام بندے کو گناہوں سے ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ کی جو بھٹی ہے وہ لوہے کے زنگ اور میل کو دور کر دیتی ہے. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد بندے پہ جو پریشانی آتی ہے اس سے جو بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اس بندے کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے. اور ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، اور یہی کھلا نقصان ہے کہ بھئی اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا. ایک بندہ کہتا ہے یار میں نماز پڑھنے آیا تھا، میری جوتی اٹھائے گی، کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا. تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ میری عبادت میں آتا ہے، اس کو کوئی چیز ملے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے تو واپس پلٹ جاتا ہے. فرمایا یہ دنیا میں بھی اپنا نقصان کر رہا ہے، آخرت میں بھی اپنا نقصان کر رہا ہے، اور یہ کھلا نقصان ہے. تو اسلام آدمی کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. انسان کی زندگی میں کوئی معمولی سا غم آئے گا، کوئی معمولی سی پریشانی آئے گی، کوئی معمولی سا کانٹا بھی چبھے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے. یہاں تک کہ حدیث روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک چیز رکھی
اور آپ ایک دم اس کو بھول گئے کہ پتہ نہیں کہاں ہے، تو آپ پریشان ہوئے کہ کدھر چلی گئی. حضور نے فرمایا اس پر بھی نیکیاں ملیں گی، اس پریشانی پر بھی نیکی ملے گی کہ کدھر چلی گئی. یہ تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی دیر کی پریشانی سے بھی گناہ معاف ہوں گے اور اس پر بھی بندے کو نیکیاں ملیں گی. جب قرآن کہہ رہا ہے مسلمان کے لیے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا مسلمانوں ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا، ڈر سے، بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. تو پھر فرمایا جب تمہاری زندگی میں یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، کبھی کوئی دشمن تم پر حملہ کر دے گا، کبھی کوئی تمہارا دشمن بن جائے گا، کبھی تمہارے کوئی ظالم حاکم مسلط ہو جائے گا، کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، تو کبھی بے روزگاری آ جائے گی، کبھی قرض داری کا معاملہ آ جائے گا. ہر پریشانی کے بعد کوئی نئی پریشانی تیار ہوگی. فرمایا جب تم اس پر صبر کرو گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. اس کی تفسیر میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کئی مضمونوں میں تمہارا امتحان ہوگا، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی قحط سالی سے، کبھی فقر و فاقہ سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی اولاد کا انتقال ہو جانے سے، کبھی ماں باپ، عزیز رشتے داروں اور دوستوں کی بے وفائی، ظلم اور وفات کی وجہ پر، کبھی تمہارے باغات، کھیتوں اور پھلوں میں وغیرہ میں کمی ہو جائے گی. غرض تمہارے امتحان کے اتنے پرچے ہیں کہ ہر پرچے میں تم نے پورا نمبر حاصل کرنا ہے. تم ایک بہترین امت ہو، تمہارا امتحان بھی بڑا ہے اور تم نے ہر پرچے میں پورے نمبر بھی حاصل کر رہے ہیں. صبر کرنے والوں کو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ان کو خوشخبری سناؤ کہ معلوم ہوا جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، غم آئے، تو اس امتحان میں کامیابی کیسے ملے گی؟ شور مچا کر نہیں، واہ ویلا کر کر نہیں، پریشانیوں کو رونا رو کر نہیں، بلکہ اس امتحان میں کامیابی صبر کر کے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہ کر نصیب ہوگی. شاعر کہتا ہے نا کہ چپ رہسا تے موتی مل سن، اگر بندہ چپ رہے گا تو موتی ملیں گے. چپ رہسا تے موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پامے نہ موتی نہ ہیرے. یہ مہنگائی، وہ مہنگائی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا. بھائی جتنی دیر ہم اس کا رونا رو رہے ہیں اتنی دیر اللہ 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 کریں، پریشانیاں آپ کو فیل نہیں ہوگی. جب بندہ اللہ پاک کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، پریشانیاں اس کو بھی آتی ہیں، نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں، لیکن ان کے لیے وہ پریشانیاں ان کو فیل نہیں ہوتی. سمجھ لیں کہ یہ اللہ پاک کا ذکر جو ہے نا، اللہ پاک کی عبادت، جیسے ایک بندے کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے، اس کو پین کلر لگا دیتے ہیں، وقتی طور پر اس کو وہ پین محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اتنی جو جگہ ہے نا وہ جگہ سن کر دی جاتی ہے، پین اس کو ہو رہی ہے، لیکن وہ پین کلر ایسا ہے کہ اس نے اس جگہ کو سن کر وہ سمجھ رہا مجھے پین نہیں ہو رہی. اسی طرح جب بندہ اللہ پاک کی عبادت میں، تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، پریشانی اس کو ہوتی ہے لیکن وہ پریشانی اس کو فیل نہیں ہوتی، وہ پریشانی اس کو تکلیف نہیں دیتی. تو ضرور اتنا واویلا کرنا، رونا ہے. اور بسا کا بیمار تھوڑا ہوتا ہے، میں بہت بیمار ہوں، پریشان تھوڑا ہوتا ہے میں بہت پریشان ہوں، قرض دار تھوڑا ہوتا ہے میں بہت قرض دار ہوں. بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بنو، سچ کے بیمار بن جاؤ گے. جھوٹ موٹ کے پریشان نہ بنو، سچ کے بڑے پریشان بن جاؤ گے. جھوٹ موٹ کے قرض دار نہ بنو، سچ مچ کے بڑے قرض دار بن جاؤ گے. جتنی بھی پریشانی ہے، بڑی ہے چھوٹی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. لوگوں میں واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہماری پریشانیاں دور نہیں کر سکتے. پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے آگے روئیں، لوگوں کے سامنے مسکرائیں، خاموش رہیں، لوگوں کو ظاہر نہ ہونے دیں کہ میں کیا ہوں، میں کتنا بیمار ہوں، مجھے کیسے کیسے غم لگے ہوئے ہیں، میں کتنا پریشان ہوں. لوگوں میں یہ چیز ظاہر نہ ہونے دیں، لوگوں میں یہی رکھیں کہ آپ اطمینان میں. واویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب میرے بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرنا شروع کر دیتا کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا بیمار ہوں، مہنگائی بڑی ہے، پورا نہیں پڑ رہا. اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ یہ نہیں کہتا، کہتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے. یہ زبان سے بھی انا للہ اور دل میں بھی یہی کیفیت ہو تو اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.
اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس بندے پر، اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں حضور نے اس کو لوہے کی تار کے تسمے باندھنے سے منع کیا، فرمایا تم اپنے آپ کو نیکی سے معروم کر رہے ہو، اس کے جو دھاگے کے تسمے ہوں گے بار بار ٹوٹیں گے، بار بار صبر کا موقع ملے گا، بار بار انا للہ کہنے کا موقع ملے گا، بار بار تمہیں ثواب ملے گا، فرمایا تم نیکیوں سے جی چھڑا رہے ہو لوہے کے تسمے ڈال کر۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کلمہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، یہ ایک کلمہ میری امت میں دیا گیا ہے، یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ تو اگر ہم مصیبت میں انا للہ پڑھیں گے تو اس پر اجر کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے درود بھی ہیں، رحمت بھی ہے، فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، پریشانیاں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، جب تک زندہ رہیں گے ہر پریشانی کے بعد کوئی نئی پریشانی تیار کھڑی ہوگی۔ اپنا پریشانیوں کا ذہن بنا کر رکھیں، اگر مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو پریشانیوں میں گھیر کر رکھا ہوا ہے، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، بس صبر کرتے چلے جائیں، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتے چلے جائیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کو ذہنی اور دماغی طور پر دلی طور پر آپ کو تکلیف نہیں دے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو چراغ بجھ گیا، حضور نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون انتقال کر گیا؟ حضور نے فرمایا کیا چراغ کا بجھ جانا مصیبت نہیں ہے؟ کیا کسی کا انتقال ہو جانا ہی مصیبت ہے؟ تو چراغ بجھنے پر بھی حضور نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ چراغ بجھ گیا، حالانکہ کوئی اتنی بڑی مصیبت تو نہیں تھی چراغ بجھنا، دوبارہ بھی جلایا جا سکتا تھا، لیکن چھوٹی سی مصیبت پر بھی حضور نے انا للہ پڑھا، اس لیے حضور نے فرمایا تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو انا للہ پڑھو۔ اب اس انا للہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو رحمت، درود، ہدایت، ثواب، گناہ کا کفارہ، جنت کی درجات کی بلندی، یہ تو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا جو مصیبت آئی تھی اس پر جس بندے نے انا للہ پڑھا اس کے بعد اللہ پاک اس کو اس سے بہترین اس کو چیز عطا فرمائے گا۔ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، دودھ ابل جاتا ہے، کوئی سالن خراب ہو گیا، ہنڈیا جل گئی، انا للہ کچھ بھی نقصان ہوا، انا للہ پڑھیں، اس کے بعد اس کو چیز ملے گی، وہ اس سے بھی بہتر اس کو چیز ملے گی۔ ایک صحابیہ تھی، ان کو اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، ان کا شوہر جنگ میں شہید ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انا للہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہترین شوہر عطا کرے گا۔ انہوں نے انا للہ پڑھنا شروع کر دیا، ان کے 4 ماہ 10 دن عدت کے دن جب پورے ہوئے حضور نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کہتی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انا للہ پڑھنے پر اس شوہر سے اتنا بہترین شوہر ملے گا کہ تمام نبیوں کا سردار میرا شوہر بن گیا۔ تو جب بھی کوئی بندے کا نقصان ہو جائے تو جب وہ انا للہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس سے اس کو بہترین اس سے چیز عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی 10 روپے والی چیز کا نقصان ہوا تھا اس پر آپ نے انا للہ پڑھا، اللہ پاک آپ کو 100 روپے والی چیز عطا فرمائے، 1000 روپے والی، اس سے کئی گنا اس سے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ لیکن زبان سے اور دل سے صبر اور رب کی رضا پر رہنا ہے کہ چپ رہساں تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ یقیناً اس وقت ہم اور ہمارا ملک ایک بہت بڑی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ کہ واقعی ہی بہت مہنگائی ہے، بجلی کے بل واقعی ہی بہت زیادہ ہیں، واقعی پریشانی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہماری یہ واویلا اور چیخ پکار کرنے سے کیا ہمارا ملک ترقی یافتہ ہو جائے گا؟ کیا خوشحالی آ جائے گی؟ ہمیں ایک تو دیانتداری کو اختیار کرنا ہوگا، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا اور صراط المستقیم کی طرف آنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوگا، درود بھی نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔